تو امام علی علیہ آپ السلام مولویوں کی مردہ طرح آپ نے بات کو کہا. گھمائے نہیں. جو بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ اس کا سیدھا سیدھا جواب دیں. جی ثاقب علی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ثاقب صاحب آپ میوٹ ہیں. السلام علیکم. کیا حال مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. عید مبارک جناب. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں عراق میں ہوں، نجف میں. آپ آئے تھے، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات ہوئی تھی آپ سے؟ میں کہہ رہا ہوں میں نجف میں ہوں، عراق میں. آپ آئے تھے، ملاقات نہیں ہو پائی. اچھا اچھا اچھا. جی جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، ابھی آج کل آپ جو ہے وہ شرک کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ مولا علی مدد جو ہے وہ شرک نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ شرک مولا علی مدد شرک نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ جی تو کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ شرک نہیں ہے کہنا. تو نہیں ہے، بس شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو مجھے بھی سب پتہ نہیں ہے کیا کیا ہے، بس نہیں ہے، شرک نہیں ہے. نہیں ہے تو وہ جو مدد مانگ رہے ہیں جو کہ مولا علی جو ہیں وہ جنت الفردوس میں ہوں گے نا، یا یہاں ہے جو وہ مدد کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مردہ سے بھی مانگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مردہ سے بھی مانگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی 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 بالکل. بتائیں جی اس بارے کہیے. میں تھوڑی بات کریں. جی جی بتا تو رہا ہوں میں تو آپ کو، کہہ رہا شرک ہوں نہیں ہے. شرک نہیں ہے. اب کس طرح نہیں ہے؟ مطلب کس طرح نہیں ہے؟ کس طرح نہیں ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ بس یہ شرک نہیں ہے. آپ بتائیں کہ اگر یہ شرک ہے تو کس طرح شرک ہے، یہ آپ بتائیں گے. یہ شرک ہے تو کس طرح سے؟ وہ تو مردہ یار، وہ تو دنیا سے چلے گئے نا. آپ اچھا دنیا مجھے میں ہیں، آپ سے میں مدد مانگ رہا ہوں. وہ دنیا میں ثاقب علی نہیں ہے، صاحب، آپ بول رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے. ثاقب علی صاحب مجھے یہ بتائیے، سر انہوں نے شہید زندہ قرآن کی سال میں ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے؟ ہاں، شہید زندہ ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے؟ سر شرک تو شرک ہوتا ہے نا. ارے یہ بھائی میں شرک مردہ سوال اور پوچھ رہا زندہ ہوں کی کیا ثاقب بات علی صاحب. ثاقب علی صاحب، شہید زندہ ہوتا جی؟ ہے مردہ ہوتا ہے؟ تو شہید سے تو کوئی مانگتا ہی نہیں ہے. امام علی شہید نہیں ہوئے؟ ہے امام حسین شہید نہیں ہوئے؟ نہیں تو وہ جو مردہ ہے تو مردہ جو شہید ہوتا ہے اس کی تو بیوی نکاح کر لیتی ہے نا، اس کا مطلب وہ مر گیا. میرے بھائی قرآن مجید پڑھا ہے، یہ آیت نکالیے گا. قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. قرآن مجید کی آیت ہے جناب، تم نہیں جانتے وہ زندہ ہے. امام علی علیہ السلام ابھی آپ نے کہا کہ مردہ ہیں. امام علی امام حسین مردہ ہیں، یہ کس طرح سے آپ نے کہہ دیا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات. میں قرآن امام تو علی کو بالکل ان کے لیے مردہ الفاظ استعمال ہی نہیں کیا. میں نے کہا جو شہید ہو گیا وہ تو نہیں دنیا سے چلا گیا تو اس کی بیوی پیچھے میرے نکاح کر بھائی لیتی ہے نا. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیے گا، ویڈیو کو دوبارہ سنیے گا. آپ نے کہا کہ لوگ مولا علی یہ امام ان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک کیسے نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے. یہ بات آپ نے کہی ہے جنید صاحب، یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی انہوں نے؟ جی جی بالکل کہیے. یہ تو آپ یہ نے تو کہا میں نا. نے اس بات پہ کہی ہے نا کہ جب آپ نے کہا کہ شہید جو ہے وہ مردہ ہے یا زندہ ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا نا کہ وہ تو جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. اب آپ بتائیں نا. تو میں نے آپ سے عرض یہ کیا، آپ نے کہا مردہ ہے، میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ امام علی علیہ السلام شہید ہیں. شہید زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پہلے تو آپ ان لفظوں کو ٹھیک کیجئے. پہلے تو آپ یہ چلے لفظ ٹھیک آپ جو ہے کیجئے نا کہ تو امام علی علیہ آپ السلام مولویوں کی حسین طرح علیہ السلام وہ مولویوں کی مردہ طرح آپ نے بات کہا. کو گھمائے نہیں. جو بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ اس کا سیدھا سیدھا جواب دیں. آپ وہ مولویوں کی میرے طرح بھائی بات کو پکڑ کے نا اس کی بات کی میری کھال بات نہ سنو. نکالے نا. میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ذرا تھوڑا دھیرے رہیے. جی جی آپ نے کہا مردہ کہا، تو جب مردہ کہا یہ لفظ وہی میں ہمیں وہی کہہ رہا لفظوں ہوں. کو آپ ایک مولوی ہے نا تو ہمیں مولوی جو ہے وہ سوال سے سوال نکالتا ہے. میں نے آپ سے کہا میرے بھائی کہ تو میں آپ شرک کے ٹاپک آپ مجھے گفتگو کریں تو آپ جو ہے وہ مجھے دوسری طرف کھینچ رہے. یعنی کہ پہلے مجھے میں آپ آپ کو گستاخ صحابہ کریں گے، اس کے بعد میری کلاس لیں گے. ہیں نہیں بھائی نہیں، ارے بھائی نہیں، میں کوئی آپ کو گستاخ نہیں ثابت کرنا چاہ رہا. میرے بھائی آپ کیوں نہیں پہلے کر سے رہے ہیں نا. یہ آپ جب بار بار میرے منہ سے یہ بات نکلوانا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ پہلے مجھے قید کرنا چاہتے ہیں میری تاکہ پھر بات آپ مجھ پہ قابو کریں. میں نے آپ سے کہا شرک کے ٹاپک پہ آپ اس پہ بات کریں، آپ بات ہی نہیں کر رہے. ثاقب صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں ذرا. جی آرام سے بات کریں، آرام سے. آپ اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنی نیگیٹیوٹی ہے آپ کی، وہاں سے مجھے یہاں تک محسوس ہو رہی ہے آپ کی شعائیں.
تو آج عید کا موقع ہے، ذرا دھیرے سے بھی بات ہو سکتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چیخنا چلانا. نہیں میں آپ وہ سے یہ یہاں عرض کر نیٹ رہا ہوں. کمزور ہے اور میں جو ہے نا بالکل موبائل کے قریب آ کے بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا اللہ ہوگا. آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں. میں آپ سے یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں، پہلے ہم تو مفاہیم تو درست کر لیں نا. مفاہیم اپنے جو ہم نے سن رکھی باتیں ہیں اس کو پہلے ہم ذہن کو کلیئر کریں. یعنی آپ نے یہ کہہ دیا، چھوٹتے ہی کہہ دیا کہ مردہ ہے، تو آپ کو دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی نا کہ علی اور حسین مردہ ہے علیہ السلام، اور مردہ سے مدد نہیں ہو سکتی. آپ نے سوچا ہی نہیں کہ بھائی ان کو مردہ کیسے کہا. میں یہاں سے آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں آگے کہ مردہ نہ آپ کہیں. یہاں سے مجھے لے کے نہ چلے، جو میرا سوال ہے پہلے اس کا تو جواب دیں. میں نے آپ سے کہا کہ مولا علی سے مدد مانگنا شرک آپ نے کہا نہیں ہے، تو میں آپ سے پہلے اس ٹاپک پہ تو بات کروں. اسی لیے آپ نے سوال پر سوال چھوڑ دیا. آپ مجھے اس کا جواب تو دے دیں جو میں نے پہلے سوال کیا آپ سے. تو میرا حق ہے نا کہ بھائی میں آپ سے سوال کروں یا نہیں ہے؟ میرا حق نہیں ہے کہ آپ اچھا، یعنی کہ سوال در سوال وہ مولویوں والا کام، یعنی کہ جو کوئی بندہ سوال کرے نا اس کے اوپر ایک اور سوال رکھ دو. آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. میرے بھائی پیارے بھائی ثاقب علی صاحب، جب آپ ایک چیز کو غلط لے کے چلیں گے، پہلے سے ہی آپ نے قدم غلط رکھا ہے تو آپ آگے غلط ہی چلتے جائیں گے. اس لیے میں آپ کا سر پہلا قدم درست کرنا چاہتا ہوں. میں تو نہ تو مفتی ہوں نہ کوئی مولانا ہوں نا. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ نے کہا کہ یار وہ جو یا علی مدد کہنا نا یہ شرک نہیں ہے، تو میں آپ سے وہ جاننا چاہتا ہوں. سن لیں، سن بھی لیں 2 منٹ بولنے دیں سر کو، پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. آپ سنتے ہیں نہیں؟ سن لیں 1 منٹ صبر کریں، مائک میوٹ کریں اپنا. اچھا تو چلیں، بہرحال میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ امام علی علیہ السلام، چونکہ آپ نے کہا وہ مردہ ہیں، تو میں نے آپ سے کہا کہ بھائی وہ مردہ نہیں ہے، نہ حسین مردہ ہیں علیہ السلام، وہ دونوں زندہ ہیں. قرآن مجید کے اندر موجود ہے آیت کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. لیکن تم نہیں جانتے، تم شعور نہیں رکھتے ہو. تو اس لیے جو لوگ امام حسین یا امام علی علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، اول تو وہ ان کو مردہ نہیں سمجھتے. لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وسیلہ کرنا یا غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ جائز ہو گیا. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوئی. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مردہ کا لفظ یوز کیا ہے یہ غلط ہے، یہ یہاں نہیں بنتا. جو لوگ امام علی و امام حسین کو مانتے ہیں وہ مردہ نہیں مانتے، کیونکہ وہ شہید قرآن مجید کی آیت ہے. اب یہ بات آگے کہ شرک کیا ہے اور شرک کیا نہیں ہے، اس کے دلائل الگ ہیں، اس پہ میں ابھی نہیں آیا ہوں. سو پہلے آپ اپنی پہلی سیڑھی کو درست کیجئے. اس پہ آپ آئیں گے بھی نہیں نا. اس پہ تو آپ جو کہ پہلا سوال تھا اس کا جواب آپ نہیں دیں گے. جو آپ نے میرے منہ میں سوال ڈالا ہے نا اس کا جواب آپ پہلے دے رہے ہیں. تو پہلے میں آپ سے یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے یہ کہہ دیجئے کہ یہ مردہ وہ مردہ نہیں ہے. اچھا، شہید کو اللہ پاک قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ شہید جو ہے وہ مردہ نہیں ہے. قرآن میں لفظ ہے احیاء، زندہ، زندہ کہا ہے قرآن نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن میں لفظ ہے زندہ. احیاء کسے کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. زندہ، حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ. قرآن نے کہا ہے احیاء، وہ زندہ ہے. یہ قرآن نے کہا ہے، ہمدرد نہیں کہہ رہا یہ بات. تو آپ نے کہا مردہ کہا امام علی امام حسین کو، تو اس کو تو تھوڑا کریکٹ کیجئے نا، اس پہ تو تھوڑا یہاں سے چلے نا میرے بھائی. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. آپ ہیں ابھی مردہ اور زندہ کو چھوڑ کے جو میں نے پوچھا اس کا تو آپ بتائیں مجھے. کیسے میں چھوڑ دوں اس بات کو کہ جو آپ نے قرآن کے خلاف بات کی ہے؟ بنیادی یہ تو نقطہ بات آپ نے غلط میرے منہ میں نکالی ہے نا. میں نے تو آپ سے سوال ہی میں نے یہ نہیں کیا تھا. اگر آپ کا سوال کانسیپٹ کلیئر ہوتا تو شاکر بھائی آپ یہ سوال کرتے ہی نہیں. میں آپ کے منہ سے کیسے نکال دوں گا یہ باتیں؟ میری اتنی پاور ہے کہ میں آپ کے منہ سے باتیں نکلواؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. آپ کا کنٹرول میرے ہاتھ میں. نہیں، وہ تو مولویوں کا کام ہی یہی ہے نا کہ دوسرے کے حلق سے بات نکلوانی ہے، جبکہ میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب آپ ابھی تک نہیں دیا آپ نے. ثاقب بھائی آپ بہت بدزن ہیں علماء کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں بہت بدزن ہے. یہ بدزنی ہی نہیں اچھی ہوتی کہ مولویوں کا یہی کام ہے، فلاں کا یہی کام ہے. لوگوں مجھے نہیں پتا کہ مولویوں کا کیا کام ہے اور کیا کام نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں. میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی بات نکلواؤں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کہا ہے کہ شرک نہیں ہے، تو میں نے آپ سے سیدھا سا سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ شرک کیسے نہیں ہے. یعنی آپ مجھے یہ بتا دیتے بس. لیکن اس سے پہلے آپ کا سوال جو ٹھیک نہیں ہے.
اس کو کیسے اس کو صحیح کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آپ نے اپنی غلطی کو درست کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ تو مفتی ہیں نا، آپ اس سوال کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے میں تو مفتی ہوں نہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے ٹھیک سمجھ کے سوال دوبارہ پوچھ لیں مجھ سے، میں تو اردو میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تو صاف اردو میں نہیں بول سکتا۔ اچھا آپ نے کہا کہ مردہ سے مدد کیسے جو لوگ مولا علی یا مولا حسین سے مدد یار آپ مانگتے ہیں پھر وہی دوسری طرف مجھے موڑے جا رہے ہیں، جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے نا میرے بھائی، آپ دوبارہ سن لیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے کہا کہ مولا علی مدد کہنا شرک نہیں ہے، اس کے متعلق آپ مجھے کلیئر کر دیں، یہ میں نے آپ کا سوال تھا میرا۔ آگے آپ نے کچھ نہیں کہا مردہ وغیرہ کہ مردہ سے مدد، کچھ نہیں نہیں، کہا آپ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ آپ نہیں کیسے آپ نے آپ یہ آن لائن جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ نے یہ بات کہی یار کہ نہیں کہی کہ وہ میرا جو سوال ہے نا وہ ابھی بھائی، میرے بھائی میری بات سنیں، پہلے اپنی بات کو کمپلیٹ کریں، جلدی فوراً پھرے نہیں اپنی بات سے۔ آپ نے یہ کہا کہ مردہ سے مدد کیسے ہے، آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ تو میں نے آپ اچھا سے شیخ عبد القادر جیلانی زندہ ہیں؟ او بھائی آپ نے مولا علی مدد مولا حسین مدد کے حوالے سوال کیا تھا، ان کا نام نہیں لیا تھا آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کا؟ نہیں، میں نے مولا حسین کا نام ہی نہیں لیا، یہ آپ نام لے رہے ہیں، اور انہیں مردہ بھی آپ نے کہا ہے، اور مولا علی اور مولا حسین شہید ہیں اور وہ زندہ ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ یہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے لیکن تمہیں خبر نہیں، لیکن آپ مفتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے خبر ہے، ہاں آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں خبر نہیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ زندہ ہے مجھے خبر ہے، تو آپ بتائیں کیا خبر ہے آپ کو؟ جن کو خبر ہے انہیں نہیں کہہ رہا نا، جن کو خبر نہیں ہے انہیں کہہ رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات مجھے، آپ یار بہت بڑے فیلسوف آدمی ہیں، میری عقل بہت چھوٹی ہے، میں اتنی لمبی باتیں نہیں سمجھتا ہوں، اور نہ اتنی گہری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ثاقب صاحب آپ ماشاءاللہ بہت علم والے آدمی ہیں، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہم آپ سے انشاءاللہ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے ثاقب صاحب، اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔ وہی مولوی والا کام کیا آپ نے، بات کو جو ہے نا وہ دوسری طرف دے دیا، جواب کلیئر نہیں دے پائے، آپ لائن کاٹنے پرواہ نہیں، لیکن جواب تو بندہ کم سے کم کلیئر دیتا ہے نا۔ مجھے اگر ایک منٹ میں آپ کے ساتھ بہت بڑی انجینئرنگ ہو چکی ہے، میں انجینئرنگ نہیں جانتا ہوں، دماغ کی نہیں جانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہو چکی ہے، کام ڈالا جا چکا ہے آپ کے ساتھ، اب میں کیا کہوں آپ کو؟ سو آپ سے میری بھائی آپ کے ساتھ کام ہو چکا ہے میرے بھائی، تھوڑا سا ہم یہاں پہ انجینئرنگ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، دین کی تعلیمات آسان لفظوں میں بتانا چاہتے ہیں۔ سو آپ اگر اس کو سمجھنا چاہتے تو آپ پہلے اس بات کے اوپر تو آئے کہ آپ نے مردہ کہا ہے، اور پھر اس میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ قرآن زندہ کہتا ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں، پھر بھی آپ قائم ہے کہ نہیں مردہ ہے وہ، تو آپ بتائیں نا مجھے کہ مولا علی اور مولا حسین علیہ یار السلام وہ دنیا سے تو چلے گئے یا ہے دنیا میں؟ آپ دنیا میں ہیں؟ اور بھائی قرآن زندہ ہے، بالکل بالکل زندہ ہے، آپ کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، زندہ ہے، مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو آسمانوں پہ ہے نا۔ او بھائی تو شہید کہاں پر ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، کہاں پر ہے وہ پھر آپ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا اس بارے میں، آپ مفتی آپ بتائیں کہاں ہیں؟ وہ امام علی علیہ السلام وہ کہاں پر ہے؟ جہاں پر شہید ہوتے ہیں، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کا درجہ ہے، اسی جگہ کے اوپر ہے۔ قرآن نے کہا ہے زندہ ہے، جب وہ زندہ ہے اس بارے میں نہیں کہا کہ تم نہیں جانتے ان کی جگہ کون سی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس بات کو تم نہیں جانتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، بالکل، انہیں پکارو، ان سے مدد مانگو، یہ قرآن نے کہا ہے۔ دیکھو یہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے جو مردہ کہا ہے اس کو پہلے کلیئر کرو، خدا کے بندے بات کو پہلے سمجھو۔ ہاں میں کلیئر کروں، آپ میرے سوال کا جواب ابھی تک مت دینا، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کہا کہ وہ شرک ہے نا جو اجازت چلیے، اجازت ٹائم ضائع ہو رہا ہے، چلیں۔ اصولی طور پر اس موقف کا بھی ان کا رد ہو گیا تھا، جب انہوں نے مردہ کہہ دیا اور قرآن نے ان کو زندہ کہہ دیا، تو میرے خیال میں بات مکمل۔ سوال یہ ہے کہ غیر اللہ سے سوال یہ ہے سنا دیا انہوں نے، وہ انجینئرنگ فیکٹری کے اندر جو
لگ چکا ہے نا وہ مسالہ، وہ اتنی جلدی نہیں ہٹتا ہے. وہ ہمارے یہاں بزرگ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے آلو پکانا اور ایک ہوتا ہے گوشت پکانا. تو یہ جو انجینئرنگ فیکٹری میں گزرے ہوئے یہ پکے ہوئے گوشت ہیں. اب ان کو قرآن نے کہا سم بک منعم فہم لا یرجعون. جو آلو ہے نا آلو، اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شروع میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے یہاں غلطیاں ہیں بہت زیادہ. جی مردہ ہے، مردہ سے مدد نہیں مانگ. اور بھائی مردہ مانگ کس سے رہے ہیں؟ پہلے یہ تو دیکھو وہ مردہ تم جو دماغ میں جو بٹھائی گئی ہے نا بات، تو جو وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ بنتی نہیں ہے وہاں پہ. اور اسے یہ بات معلوم تھی کہ اگر میں اس بات پر آ گیا کہ وہ مردہ نہیں ہے تو بات ہی سارا کا سارا وہ جو کانسیپٹ بنا ہے وہ تو دھڑام سے نیچے آ جانا ہے. یہ سب دماغ میں اسی طرح. اب دوسری بات یہ ہے کہ شرک غیر اللہ سے مدد مانگنا. اگر وہ یہ سوال کرتے نا کہ غیر اللہ سے، آپ نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگی جائے ہے اور وہ شرک نہیں ہے، تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں کہ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک کیوں نہیں ہے، شرک کیسے نہیں ہے، اس کا جواب ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ علی اور حسین مردہ ہے تو ان سے مدد کیسے مانگ رہے ہو، یا علی مدد کیسے کہہ رہے ہو، تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے مردہ کیسے کہہ دیا بھائی؟ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ مردہ ہے؟ تو یہ ہے اس حوالے سے تھوڑا سا مفاہیم جو ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے.